الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میلاد النبی کے حوالے سے آیات قرآنیہ کا سلسلہ جاری ہے. آج آیت مبارکہ جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ 6واں سپارہ ہے اور سورہ مائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 15 یعنی 15 ہے. اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے کتاب والو بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھی اور بہت سی معاف فرماتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. یہاں یہودیوں اور عیسائیوں سب سے خطاب ہے. فرمایا گیا اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ عز و جل کی کتاب سے چھپا ڈالی تھی، جیسے رجم کی آیات اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جو تم نے چھپا دیے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیے. اور یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. تمہاری چھپائی ہوئی چیزیں بیان کرنے کے ساتھ بہت سی باتیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں اور ان کا ذکر بھی نہیں کرتے اور نہ ان پر مواخذہ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں جس میں مصلحت ہو. یہ سب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہے. اس آیت مبارکہ میں نور سے کیا مراد ہے اس بارے میں مختلف اقوال ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن ہے. امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور اس لیے فرمایا کہ جس طرح اندھیرے میں نور کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھی ہدایت حاصل ہوتی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں اور کون سی رکاوٹ ہے اس بات سے کہ دونوں نعتیں یعنی نور اور کتاب مبین رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوں. بے شک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور عظیم ہیں. انوار میں ان کے کمال ظہور کی وجہ سے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتاب مبین ہے. اس حیثیت سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمیع اسرار کے جامع ہیں اور احکام و احوال و اخبار کے مظہر ہیں. بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟
ارشاد فرمایا اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔